اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور سائنس 300 سرپرائز، قسط نمبر 39، سیکنڈ لاسٹ قسط ہمارے سیزن نمبر 1 کاسمولوجی کی، اور یہ قسط ہے قرآن اور کائنات کی بنیادی قوتیں، فنڈامنٹل فورسز آف دا یونیورس۔ ہم جانتے ہیں 4 فنڈامنٹل فورسز ہیں جو مانی جاتی ہیں، جو طے شدہ ہیں اس کائنات کی، اور ہماری زمین پہ، آسمانوں پہ، کائنات میں ہر جگہ یہ 4 فورسز کار فرما ہیں۔ ان فورسز کو کہیں گے یہ کون کون سی؟ گریوٹی ہے، کشش ثقل، الیکٹرو میگنیٹزم ہے، برقی مقناطیسیت، ویک نیوکلیئر فورس اور اسٹرانگ نیوکلیئر فورس۔ یہ ہو گئے 4 کمزور اور طاقتور نیوکلیائی قوتیں ہیں، فورسز ہیں۔ فورسز کی ٹرانسلیشن قوت ہے، اردو میں بھی عربی میں بھی۔ یہ 4 ہیں، ان کے بارے میں دیکھ لیں تو ان کا قرآن میں ذکر کیسے مل رہا ہے۔ اتنی اہم دریافت نیچر کی فورسز کی یہ قرآن کیسے بتا سکتا ہے 14 سال پہلے؟ کیوں نہیں بتا سکتا؟ خالق کائنات کا کلام ہے، خالق عالمین کا کلام ہے۔ دیکھتے ہیں space.com کی ویب سائٹ پہ ایک جنرل ڈسکرپشن آپ دیکھ سکتے ہیں، دا 4 فنڈامنٹل فورسز آف نیچر 2021 کا آرٹیکل، اور اس میں بتا دیا کہ گریوٹی، ویک فورس، الیکٹرو میگنیٹزم اور اسٹرانگ فورس، یہ 4 ہی کار فرما ہیں۔ دیز فورسز گورن ایوری تھنگ دیٹ ہیپنز ان دا یونیورس۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو یہی چیزیں چلا رہی ہیں، یہ 4 قوتیں چلا رہی ہیں۔ پھر ان قوتوں کی پیمائش کا ایک سوال سامنے آ رہا ہے سائنٹسٹ کے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ space.com کا آرٹیکل ہے 2021 کا، دا 4 فنڈامنٹل فورسز آف نیچر، اور اس میں اس پکٹوریل فوٹوگراف کے نیچے کیپشن دیکھ لیں، مینی فزسسٹس ایم ٹو یونائٹ دا فنڈامنٹل فورسز انڈر اے سنگل یونیفائڈ تھیوری۔ بہت سے جو نظریاتی طبیعت کے سائنسدان ہیں، تھیوریٹیکل فزسسٹ، وہ ایم کر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ جو یہ 4 بنیادی قوتیں ہیں ان کو ملا کے ایک سنگل تھیوری میں ملا کے، ایک نظریے میں ان سب کو ملا دیا جا سکے، تھیوریٹیکل فریم ورک، اور اس پر ایک ڈھانچہ بنایا جا سکے، نظریاتی ڈھانچہ، دیٹ کوڈ ایکسپلین دا انٹائر یونیورس، جو تمام کائنات کو بیان کر سکے۔ یہ کیلکولیشن ریکوائرڈ اس میں ہوگی، قدر اس میں مقداریں طے ہوں گی اس چیز کے لیے کہ ان 4 کو ملایا کیسے جا سکے۔ یہ وہ کام ہے جو نہیں ہو پا رہا۔ یہ 4 قوتیں کائنات کے 2 لیولز پہ اور ان کے درمیان کس طرح کام کرتی ہیں، یہ سوال ہے۔ 2 لیولز کون سے؟ سب سے بڑا لیول کاسمولوجیکل کائناتی لیول، جس کو جنرل ریلیٹیوٹی لیول کہیں گے، اور سب سے چھوٹا لیول ایٹم سے بھی نیچے، خوردبینی سب ایٹامک لیول نیچے، کوانٹم میکینکس چھوٹا ترین لیول اسٹرنگز کا یا کوارکس کا، اس لیول پہ جا کے ان کے درمیان کنیکشن کیسے ہو رہا ہے، مطابقت کس طرح ہو رہی ہے، چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے، صغیر ترین اور کبیر ترین لیول پہ کائنات کے مطابقت ان 4 قوتوں کی یہ کیسے طے ہوگی، اس مطابقت کو پا لیا جائے، اس کی کیلکولیشنز، اس کا ڈیٹا، اس کے انگریڈینٹ سب جمع ہو جائیں، مل جائیں، پھر اس کی کیلکولیشنز، اس کی پریسیشن، ایکوریسی، ڈٹرمینیشن اور کیلکولیشن کی جائے، پھر جا کے اس کی بنیاد پر ایک سنگل ایکویشن بنا دی جائے، ایک واحد مساوات جو پوری کائنات کے فنکشن کو، کارفرمائی کو بیان کر سکے، چھوٹے سے چھوٹے سے بڑے لیول پہ جا کے ایک، اس کو کہیں گے تھیوری آف ایوری تھنگ۔ اگر یہ ہو گئی، اگر یہ بنانے میں کامیاب ہو گئے، اگر اس کی پیمائشیں کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو یہ بہت ہی بڑا کارنامہ ہوگا سائنس کا۔ ہو نہیں پا رہا۔ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ بہت آسان اور واضح سے جواب ہے، ڈیٹا کی کمی، ڈیٹا ہی پورا نہیں ہے، کیلکولیٹ کیسے کریں گے؟ دیکھتے ہیں space.com کا آرٹیکل 2022 کا، دا تھیوری آف ایوری تھنگ سرچنگ فار دا یونیورسل رولز آف فزکس۔ ریڈ باکس دیکھیں، physicists are still chasing the dream of Albert Einstein and Stephen Hawking to capture the workings of the entire universe in a single equation۔ وہی چیز جو ہم نے کہی کہ آئنسٹائن 1955 میں وفات پا گئے اور ساری زندگی کوشش کرتے رہے کہ اس بڑے اور چھوٹے لیول کی کنیکٹیوٹی کو ایک ایکویشن میں بیان کر سکے، اس خواب کو پورا نہیں کر سکے۔ 2018 میں اسٹیفن ہاکنگ، دوسرے عظیم ترین سائنسدان، ان کی بھی وفات ہو گئی، اور آخر میں تو انہوں نے کام چھوڑ ہی دیا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، تھیوری آف ایوری تھنگ شاید بنا ہی نہ جا سکے کبھی۔ تو 2 دنیا کے عظیم اور ذہین ترین دماغ، گریٹسٹ سائنٹسٹ، البرٹ آئنسٹائن اور اسٹیفن ہاکنگ، وہ بھی یہ کام نہیں کر سکے۔ شاید یہ کام انسان کے بس کا ہی نہیں ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایتھیسٹ، ملحد، جو تھوڑی بہت سائنس پہ نگاہ رکھتے ہیں اور جن کا کام ہی صرف قرآن پہ اعتراض ہوتا ہے، یہی تقاضا وہ انجانے میں مسلمانوں سے کر رہے ہیں
کہ آپ نے ابھی تک تھیوری آف ایکویشن کیوں نہیں پوری پالی، کیوں نہیں بنا سکے آپ، کیوں نہیں کیلکولیٹ کر سکے؟ یہ بے وقوفی کس طرح ہو رہی ہے اس کو بھی ہم اسی تناظر میں بتاتے ہیں، اس حقیقت کے ساتھ کہ ان فنڈامنٹل فورسز کا قرآن ذکر کہاں کر رہا ہے۔ ان دونوں ٹاپکس کو ایک ساتھ ایڈریس کرتے ہیں۔ آئیں قرآن پاک کی آیت دیکھیں، سورہ فصلت کی آیات نمبر 9 اور 10۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے کہیے، ان ایتھیسٹ سے کہیے، تم کیسے کفر کر سکتے ہو اس کا، اللہ کا، جس نے زمین کو 2 ایام میں خلق کیا، خلق الارض فی یومین، 2 ایام میں، وَتَجْعَلُونَ لَهُ اندادوں ذالک رب العالمین، اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو، اور وہ جو رب العالمین ہے، یعنی کہ تم کہتے ہو نیچر خود بخود بن گئی، تو آٹومیٹک کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو اگر تم ایتھیسٹ ہو، اور اگر تم پولیتھیسٹ ہو تو تم کہہ رہے ہو بتوں نے بنا دیا اور باقی لوگوں نے اور دیوی اور دیوتاؤں نے بنا دیا، تو تم کیا کر رہے ہو، کیوں شریک ٹھہرا رہے ہو؟ اب آیت نمبر 10 کو دیکھتے ہیں، وَجَعَلَ فِي رَوَاسِي، اور اس اللہ نے اس میں پہاڑ مقرر کیے، کس پہ؟ زمین میں، زمین جس کو 2 ایام میں خلق کیا۔ اب 2 ایام یہ الگ چیز ہے، اب پہاڑ خلق اس میں ہو رہے ہیں، وَجَعَلَ فِي رَوَاسِي، پہاڑ خلق نہیں ہو رہے، مقرر کر رہے ہیں، من فوقها، اوپر سے، من فوقها، فوق کہتے ہیں اوپر کو، اوپر سے ان پہاڑوں کے لیے، ان پہاڑوں کی چوٹیوں کے لیے، رواسی چوٹیاں، ان کے لیے کچھ مقرر کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا مقرر کیا جا رہا ہے یہ نہیں بتایا۔ وہ بارکہ، اور برکتیں، وہ کون سی کتنی ہیں ہم نہیں جانتے، فیہا، اس میں برکتیں ڈالی، وہ قدرہ، اور طے کی، مقدار طے کی، فیہا، اس میں، زمین میں، اقواتہا، قوتوں کی مقدار طے کی اس زمین پر، قوتیں جو ہیں، جو نیچرل فنڈامنٹل فورسز ہیں، تو ان کا ذکر آ گیا، اقواتہا، قوت کی جمع، قوت فورس، اقواتہا فورسز، اور سائنس سے کریے فنڈامنٹل فورسز، وہ زمین پہ بھی ہیں، آسمان پہ بھی، کائنات میں بھی ہیں، تو زمین میں جو ان کا رول ہے وہ اللہ نے طے کر دیا ایک عرصے میں، وہ عرصہ بھی اللہ بتا رہا ہے، وَقَدْرَ فِيهَا قُوَاتِهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً، 4 برابر ایام میں اللہ نے یہ قوتیں طے کر دی اس زمین پہ، لِلْسَائِلِينَ، سائلین کے لیے۔ اب اس آیت مبارکہ کے ایک ایک لفظ پہ غور فرمائیں۔ پہلے آیت نمبر 9، زمین کو 2 دنوں میں خلق کیا، اور یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں اور آگے چل کے پھر ایکسپلین کر دیں گے، اس 2 دن کو اس سے الگ رکھیں جو 4 دن ہیں، یہ 4 دن زمین کے بننے کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ایتھیسٹ اعتراض کرتے ہیں کہ جی قرآن کہتا ہے کائنات 6 دن میں بنی، زمین 2 دن میں بنی، اور زمین پہ جو چیزیں وہ تو 4 دن میں بن رہی ہیں، تو پھر زمین کیسے 2 دن میں بنی؟ یہ اسٹوپڈ بات، یہ بے وقوفی اور احمقانہ حد تک بات، یہاں پر اللہ کہاں کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں زمین میں بنانے کے لیے؟ پہلی چیز دیکھیں، آسمان سے آ رہی ہیں، اوپر سے، فوقہا، ٹھیک ہے؟ پھر وہ کتنی ہے کسی کو کیا پتا؟ آئنسٹائن اور اسٹیفن ہاکنگ کے پاس بھی ڈیٹا ہوتا تو وہ اب تک تھیوری آف ایوری تھنگ پا چکے ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو نہیں پتا کون سی چیز کہاں کتنی مقدار میں آ رہی ہے، مقداریں ہوں گی تو کیلکولیشن ہوگی۔ وہ بارکہ، اور برکتیں کتنی ڈالی، برکتیں تو اللہ کی بے انتہا ہیں، کون اس کو پا سکتا ہے، اس کی کیلکولیشن کون کر سکتا ہے؟ فیہا، اس میں، زمین میں، وہ قدرہ فیہا، اور اس میں مقداریں طے کی اللہ نے، کس چیز کی کتنی مقداریں طے کی ہیں آپ کو کیا پتا کس چیز کی؟ یہاں تو صرف اللہ اخواتہ کا ذکر کر رہا ہے، قوتوں کا، قوتوں کے علاوہ اور کتنی چیزیں ہیں۔ تو پہلی چیز تو آپ نے یہ پالی کہ قوتوں کا ذکر یہاں پہ قرآن پہ آ رہا ہے، اقواتہ، قوتیں کتنی عرصے میں بنائی؟ فی اربعۃ، 4 ایام، 4 دنوں میں، سواء، جو برابر ہے۔ اب وہ کائنات کے 6 دن اور زمین کے 2 دن، وہ ضروری نہیں کہ برابر ہو، وہ تو ہم نے ایوریج نکالی تھی اپنے ان چیپٹرز میں 6 ایپاکس میں، اور اس کے بعد کریشن آف ارتھ ان 2 days، ہمارے 2 پچھلے چیپٹر، تو 2.3 کی ایوریج نکال کے ہم نے ثابت کیا تھا کہ اگر ایک فکس ڈے برابر کا لے لیں 2.3 کا، تو اس کو آپ جو ملٹیپلائی کریں گے، جو آگے چل کے ہم بتائیں گے، تو یہاں پر لیکن اللہ برابری بتا رہا ہے، یہ 4 ایام برابر ہیں، للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے یا حاجت مندوں کے لیے، یہ سوال کرنے والوں کے لیے۔ سائلین کا لفظ ان سب معنوں میں یوز ہوتا ہے۔ ایتھیسٹ جن کو پرابلم ہے وہ ہم نے بتا دیا، آپ سائل تھے، ہم نے جواب دے دیا اللہ کی طرف سے، اللہ کی آیات کی روشنی میں، اللہ نے توفیق دی۔ اگر آپ حاجت مند ہیں، وہ حاجت مند کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ زمین، رواسی، پہاڑ، اور وہ قوتیں خود بھی سائل ہو سکتی ہیں اللہ کی، تو ان کے لیے اللہ نے کام کر دیا، ان کو ایک کارخانہ قدرت میں ایک ذمہ داری پہ لگا دیا۔ ان آیات کو ہم تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں اس کوشچن کے تناظر میں۔ پہلے آپ یہ دیکھیں، قوتوں کی آپ کو سمجھ آ گئی، فنڈامنٹل فورسز آف دا نیچر کا ذکر یہاں اللہ نے کر دیا۔ فوقہا، اوپر سے، یہ اوپر سے آئی ہیں، یعنی یونیورس میں بنی تھی تو زمین کے کام آ رہی ہیں، اور ہر پلانٹ، ہر اسٹار کے کام آ رہی ہیں۔ اب وہ احمقانہ جو اسٹوپڈ ایتھیزم کا سوال ہے اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں، تو یہ تینوں فگرز کو ہم ایک ساتھ ملا کے رکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ اللہ یہ جس نے آسمان اور زمینوں اور جو کچھ ان کے مابین نے 6 ایام میں خلق کیا، سورہ سجدہ آیت نمبر 4، ہم اس چیپٹر میں 6 ایپاکس میں ہم پوری اس کی تفصیل بتا چکے ہیں۔
اب قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، تم کیسے کفر کر سکتے ہو اس کا جس نے زمین کو 2 ایام میں خلق کیا. خلق الارض فی یومین، یہ ہم نے بتا دیا کہ زمین بنی ہے 4.6 بلین ایئرز میں، کائنات بنی ہے 13.8 بلین ایئرز. یہ کائنات کی ایج ہے، زمین کی ایج 4.6 بلین ایئرز ہے. قرآن کہہ رہا ہے 6 دن 7 ایام، تو 13.8 کو جب ہم 6 پہ ڈیوائڈ کریں گے کائنات کی عمر کو تو وہ ایک دن ہمارا ایوریج نکل آئے گا 2.3 بلین. اور یہ فگر میچ جاتی ہے 2.3 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو زمین کی عمر خلق الارض فی یومین 2 دن 2 ڈیز نکل آئے گی. 2.3 ملٹیپلائی بائی 2 4.6 بلین ایئرس. یہ ہم نے ثابت کیا تھا کریشن آف ارتھ ان 2 ڈیز کے چیپٹر میں. اور آپ اس کو 2.3 کو 6 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 6 دن نکل آئیں گے 13.8. دونوں فگرز 100% میچ ہو جائیں گی. اب تیسرا سوال آ رہا ہے کہ 4 دنوں کا 4 برابر دنوں کا کیا چکر ہے. تو دیکھنے والے ان چیزوں کو سمجھے ذرا. سب سے پہلے لفظ آ رہا ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي، اور اس زمین پہ جس کو 2 دن میں بنایا اس میں پہاڑ مقرر کیے. اچھا رواسی پہاڑ نہیں ہے، پہاڑ اصل میں ہوتے ہیں جبال. جبل ہوتا ہے پہاڑ، اور ایک زیادہ جو پلورل ہو زیادہ پہاڑ ہو تو وہ جبال کہلائیں گے. رواسی جو ہوتی ہے یہ چٹانیں چوٹیاں ہوتی ہیں پہاڑ کی. جو ٹاپ ہوتا ہے اس کو راس کہتے ہیں اور اس راس کی جمع ہے رواسی. راس سر کو کہتے ہیں. جو ہیڈ ہوتا ہے وہ بھی راسل ہوتا ہے، راس المکتب جو ہیڈ ہے. اسی طرح سیریا میں شام میں جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے اس جگہ کو راس حسین کہتے ہیں. مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہیڈ تھا منافقوں کا وہ راس المنافقین وہ عبداللہ بن ابی تھا تو اس کو بھی راس المنافقین کہتے تھے. تو یہ پہاڑ کی چوٹی پیک جو ہوتی ہے اب اس پہ اللہ نے مقرر کی اوپر سے کچھ چیزیں، یہ اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے، اس کے 4 ڈیز کی ڈیوریشن بتا رہا ہے. اب وہ کیا ہے؟ فوقہا ثابت ہے اوپر سے. آگے 2 آیتیں دکھا کے ہم پھر سے آپ کو بتائیں گے فوقہ کا مطلب اوپر آسمانوں سے کوئی چیز آ رہی ہے. اب زمین کا اس سے تعلق نہیں ہے. سورس مٹیریل جس کا اللہ ذکر کر رہا ہے جو 4 دنوں میں جس کو طے کیا اللہ نے، طے کیا بنایا نہیں طے کیا، اس کی ڈٹرمنیشن رکھی، وہ اوپر سے آ رہا ہے. فوقہا کہاں پہ؟ پیک پر، پہاڑ پہ. پیک پہ کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ پہ عموماً بظاہر آنکھ سے دیکھیں تو آپ کو پہاڑی چوٹی پہ نظر آتے ہیں برف نظر آتی ہے. تو ایٹماسفیئر میں جو کولڈ ٹیمپریچر کی جو کنڈنسیشن ہوتی ہے جو پانی کو یا بخارات کو برف میں تبدیل کر دیتی ہے، وہ پورا فینومنا اس کو آپ کیلکولیٹ کیسے کریں گے؟ دنیا میں کتنی پیکس ہیں، ان پہ کتنے برفانی چوٹیاں، ان میں کتنی برف ہے، اس کی کوانٹٹی کب ہو رہی ہے، کب پگھل رہی ہے، کب جم رہی ہے، یہ آپ کر پائیں گے کیلکولیشن؟ یہ سارے اجزاء مکمل ہوتے ہیں ہر چیز کے. تو آئنسٹائن اور اسٹیفن ہاکنگ وہ نہ بنا پاتے، تھیوری آف ایوری تھنگ کو کمپلیٹ نہ کر لیتے. پھر فوقہا و بارکا، اور برکتیں ڈالی. بارکا فیہا، اس زمین میں یا ان پہاڑوں پہ اور ان سب پہ. تو وہ برکتیں اس کا کوئی شمار ہے؟ کوئی انسان کے حد میں ہے کہ وہ یہ کر پائے؟ انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کہ وہ ان برکتوں کا تعین کر سکے، ان کی مقداروں کا. پھر وقدرہ، اور قدریں طے کی، مقداریں طے کی، قدر طے کی. فیہا، اس زمین میں، اقواتہا، قوتوں کی. اب وہ فنڈامنٹل فورسز یہ 4 آ گئیں آپ کی. اقواتہا قوتیں، نیوکلیئر، ویک نیوکلیئر، اسٹرانگ نیوکلیئر، الیکٹرو میگنیٹزم اور گریوٹی. اور بھی ہوں گی. 5th فورس ایک تو وہ بھی سمجھی جا رہی ہے ڈارک انرجی، وہ 68% 67% اس کائنات کی ایگزسٹنس پہ مشتمل ہے. اور کتنی ہو سکتی ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں، وہ تو مسٹیریس چیزیں. فی اربعۃ ایام سوا، 4 ایام میں. یہ ڈٹرمینیشنز اللہ نے طے کی ہیں. یہ زمین بنانے کے 4 ایام نہیں ہیں، وہ ڈٹرمینیشن طے کرنے کے. وہ پوری کائنات کے 6 دنوں کے اندر 2 دن انکلوڈ ہوتے ہیں. جو آپ کہہ فرماتے ہیں نا ایتھیسٹ کے 2 دن میں زمین بنی ہے تو 4 دن میں اس میں چیزیں بنائی ہیں، تو یہ تو 2-4 سے زیادہ ہو گیا. جی نہیں، یہ 6 کا ذکر ہو رہا ہے. 6 ایام جس پہ کائنات بنائی ہے اس میں سے 4 کم ہے، اس کا کمپوننٹ ہے اسی 6 میں. یہ 4 یہ برابر ایام بھی شامل ہیں. اور یہ ضروری نہیں کہ وہ 2.3 بلین ایئرس کے ایوریج ڈے ہو، وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. قرآن ایام کو تو 50,000 سال کو بھی ایک یوم کہہ رہا ہے کے برابر. قرآن 1,000 سال کو بھی ایک یوم کہہ رہا ہے. اور 24 گھنٹے کا جو سورج اور زمین کا جو رشتہ ہے دن اور رات کا وہ بھی یوم ہے، اس کو بھی ایڈریس کرتا ہے. تو آپ الفاظ نہ پکڑیں، ان الفاظ پہ غور تو کریں ذکر کس کا ہو رہا ہے. تو یہ اسٹوپڈ سوالات جو ایتھیسٹ کے ہوتے ہیں بالکل کھوکھلے اور پھس پھسے ہوتے ہیں، ان میں کوئی جان نہیں ہوتی. دوسرا، یہ پہاڑ بنانے کا ذکر نہیں ہو رہا. جیسے ہم نے پہاڑ اور یہ چوٹیوں کا ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ فوقہا اوپر سے جو چیزیں نازل ہوتی ہیں. اب انہی ماؤنٹینز میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ اس میں آپ کو آئرن بھی ملے گا. اب آئرن کو تو کلیئر اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے انزلنا الحدید فی باس شدید، تو اوپر سے نازل ہوا ہے. اوپر سے جو چیز آتی ہے نازل ہوتی ہے، اور زمین کے اندر سے جو اٹھ کے نکلتی ہے اس کو القا کہتے ہیں. اور یہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں سورہ حجر آیت نمبر 19. والارض مددناہا والقین فیہا رواسی وانبتنا فیہا من کل شیء موزون. اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ القا کیے. القا کہتے ہیں
جو نیچے سے اوپر کی طرف چیز آتی ہے یا اندر سے باہر کی طرف جو چیز آتی ہے اس کو القا کہتے ہیں، اور اوپر سے نیچے کی طرف آئے اس کو نزول کہیں گے، اور جہاں سے آئے گی اس کو فوق کہیں گے، اوپر سے۔ مثلا فوقہ کی بھی ہم آپ کو دونوں مثالیں بتا دیتے ہیں، سورہ مومنون آیت نمبر 17، اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 طریقے بنائے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر، فوق 7 طریقے، 7 آسمانوں کو 7 طریقوں کا جو ذکر کیا ہم نے کاردش اسکیل والے ایپیسوڈ میں بھی۔ اور پھر اگلی آپ آیت دیکھ لیں سورہ نوح کی آیت نمبر 15 نیچے، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعًا سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا طباقہ، کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو کیسے طباق بنایا، اور وہی 7 طریقے ہیں، اور وہ فوقکم، اور وہ تمہارے اوپر ہیں۔ آسمان، سماوات آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ اوپر ہوتے ہیں، تو یہاں فوقکم بھی ایکسپلین ہو گیا۔ اب واپس آئیں اس آیت پہ، سورہ فصلت پہ۔ یہ جو 4 اربع ایام کا ذکر ہو رہا ہے، یہ فوقہا کے ساتھ ہو رہا ہے، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، تمہارے اوپر سے اللہ نے مقرر کیے ہیں پہاڑوں پہ، پہاڑوں یعنی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، پورے پہاڑوں کا بھی ذکر نہیں ہو رہا، ان کی پیکس کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ماؤنٹین پیکس کا یا ہل پیکس کا۔ وہ بارکہ، اور برکتیں، فیہا، جو کہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ 4 دن وہ کون سے ایکول 4 ڈیز ہے، اور قدرہ، اس کی پریسیشن، ایکوریسی، کیلکولیشن طے کرنی، اور پھر قوتیں جو 4 بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، فنڈامنٹل فورسز آف نیچر، 4 برابر دنوں میں اللہ نے کی سائلین کے لیے، جو حاجت مند ضرورت مند تھے ان کے لیے۔ یہ مہمہ وہ تھا جس کی بنیاد پہ تضحیق کا نشانہ قرآن پاک کو نعوذ باللہ غیر مسلم اور ملحد بناتے ہیں۔ آج ہم نے شافی جواب اس چیز کا دے دیا۔ تھوڑا سا عقل استعمال کریں اور آنکھیں کھولیں، ان آیات کے ان لفظوں کو تو پڑھیں، ایک ایک لفظ کو تو دیکھیں۔ آبجیکشن کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، عقل استعمال کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اینڈ یو آر living proof of that, Mr. Atheist or whoever raise this question if ever in future. The answer is here. اور قوتیں، ہمارا جو بنیادی ٹاپک تھا آج کے لیکچر کا وہ تھا فنڈامنٹل فورسز، جو قرآن نے یہاں پہ بتا دیں، اقواتہا، اور ان کی ریڈینس بھی ہے، ان کی ریڈیشن بھی ہے، ان کی پاور بھی ہے، ان کی گریوٹی بھی ہے، یا جو بھی ان کی طاقت ہے اس کی پریسیشن بھی ہے، اس کی مقدار بھی ہے، تو قدرہ کا لفظ بھی اللہ نے اس کے ساتھ استعمال کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، مع الخیر۔